السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58، 59 اور 60 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ ہذہ اس قریۃ بستی سے فکلوا اور تم کھاؤ منہا اس بستی سے حیث جہاں سے شئتم تم دونوں چاہو تم لوگ چاہو رغداً بے روک ٹوک وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ بابا دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور تم کہو حطۃ بخش دو نغفر لکم ہماری خطاؤں کو نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے لکم تمہاری خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ اجر دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت یعنی بے روک ٹوک کھاؤ اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں کہتے ہوئے گزرنا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بزدلی کی مذمت بیت المقدس پر قوم عمالیق نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کو ان سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور جہاد سے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ اپنے اس جرم کی وجہ سے سزا کے طور پر وہ وادی طیہ میں 40 دن تک سرگرداں پھرتے رہے۔ 40 سال سرگرداں رہنے کے بعد بالآخر یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکل آئے تھے۔ فتح کے بعد بطور شکریہ اظہار عاجزی کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس پر جمعہ کی شام کو شاندار فتح نصیب فرمائی، بلکہ فتح کی خاطر سورج کو بھی تھوڑی سی دیر ٹھہرائے رکھا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سورج غروب ہوا۔ فتح کے بعد انہیں حکم ملا کہ چھوٹے دروازے سے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ شہر کا یہ دروازہ قبلہ رخ تھا اور اس کا نام باب الحطۃ تھا، لیکن افسوس یہ لوگ سجدہ کرنے کی بجائے کروٹ کے بل سر اٹھا کرتے بل کھاتے اور سرین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ انہیں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس حکم کے خلاف بلکہ اس کے متبادل کیا۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 58 کا 58 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 59۔ فبدل بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولاً بات غیر الذی اس بات کے علاوہ جو قیل کہی گئی تھی لہم ان سے فانزلنا تو ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے جو کانوا تھے یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان ظالموں نے اس قول کو ہی بدل ڈالا جو ان سے کہنے کو کہا گیا تھا، بس ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ظالموں کا دستور بتایا گیا۔
بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ظالموں کا یہی دستور رہا ہے، انہیں جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، مگر ان ظالموں نے اس حکم کے خلاف کیا۔ وہ سجدہ کی بجائے سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور حطۃ کی جگہ حبۃ فی شعرۃ بالی میں دانے کی رٹ لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اگلی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ اور جب اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب تو مار بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، تحقیق علم جان لیا، کل ہر اناس انسانوں نے، مشربہم اپنے پینے کا چشمہ، کلو تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ تعثوا تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلانے کے لیے۔ اس آیت میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تحقیق ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے کہا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر، 12 چشموں کا جاری ہونا۔ جب بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے قریب جو پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ عصا مارتے ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ منتخب کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر عصا مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے تھے، اور دوسری مرتبہ عصا مارتے تو خشک ہو جاتے تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ من سلویٰ کھاؤ اور یہ پانی پیو، اور ہم نے تم کو بغیر محنت و مشقت کے دیا ہے، اور اس رب کی عبادت کرو۔